زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے۔ کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ مشکل حالات میں اگر ہمت ہار کر مایوس ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا، لیکن مشکل حالات میں اگر اللہ کی حکمت پر یقین رکھ کر صبر کرو گے، دعا مانگو گے تو وہ رحمان اپنی رحمت سے تمہیں تھام لے گا، سمیٹ دے گا۔ پھر جلد ہی تمہارے سارے شکوے اور پریشانیاں شکر میں بدل جائیں گے، کیونکہ جب وہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا، اور جب وہ سمیٹ دیتا ہے تو کوئی بکھیر نہیں سکتا۔ کچھ مل جانا، کچھ کھو دینا، کبھی ہنسنے لگنا تو کبھی رو دینا، کبھی میلوں کا سفر لمحوں میں طے کر دینا اور کبھی لمحوں کا سفر کرتے ہوئے تھک جانا، کبھی وقت کے ساتھ آگے بڑھ جانا اور کبھی ایک حادثے پر رک جانا، کبھی قبولیت کے لیے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے رہنا اور کبھی ہار کر سجدے میں گر جانا، کبھی اتنا صبر کرنا کہ ہر شخص کو مات دے جانا تو کبھی ایک لفظ پر بکھر جانا، کبھی ٹھوکریں کھا کر بھی اٹھ جانا تو کبھی ٹکڑوں کو سمیٹتے سمیٹتے ہی سسک اٹھنا۔ اس کا نام ہے زندگی، اور زندگی آپ کو ہر رنگ دکھاتی ہے تاکہ سمجھ جائیں آپ اس کو کس طرح گزارنا ہے۔ ضروری تو نہیں انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے۔ کبھی کبھی وہ خدا دیکھ کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی، مگر وہ تو رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں، وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے، یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہو، دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں ہی دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو، اور پھر چپکے سے کہہ رہا ہو، میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ ہاں، وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے، مگر خدا کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور پھر خدا اس دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ محبت اللہ کے کن کے سوا اور کسی کی محتاج نہیں ہوتی، تو پھر اسے لوگوں سے کیوں مانگتے ہو؟ کیوں ان کے پیچھے بھاگتے ہو جو تم سے دور بھاگتے ہیں؟ کیوں رابطوں کی فکر کرتے ہو؟ کیوں ہر در پر جھولی کو پھیلاتے ہو؟ محبت میں نہ اکتاہٹ ہوتی ہے اور نہ ہی اکساہٹ ہوتی ہے، پھر سامنے لاکھوں حسین چہرے کیوں نہ آ جائیں، مگر دل ایک ہی چہرے کا پابند رہتا ہے، اور اس چہرے کی مسکراہٹ اور آنکھ کی نمی سے کبھی بھی انسان اکتاتا نہیں ہے۔ محبت عطا ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اور نہ ہی تم کسی کو خود سے محبت کے لیے زبردستی اکسا سکتے ہو۔ جو تمہارا ہوتا ہے وہ تمہیں ہزاروں کے آنے کے بعد بھی تمہارا ہی رہتا ہے، اور جو تمہارا نہیں ہوتا وہ کسی بھی قیمت پر تمہارا نہیں ہوتا۔ تو پھر خود سے یہ جنگ کیسی؟ جو تم سے محبت کرتا ہو وہ تمہیں کبھی بھی اس مرحلے پر لا کر کھڑا نہیں کرے گا جہاں تمہیں محبت اور عزت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے، اور جس کو تم سے محبت نہیں ہوگی
وہ تمہاری ذات کی تذلیل کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، اور جسے بہتر انتخاب ملے گا تمہیں چھوڑ جائے گا۔ محبت بھیک نہیں ہوتی کہ جھولی پھیلا کر انسانوں کے پیچھے در بدر بھاگا جائے۔ محبت بہت خوددار ہوتی ہے، جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے خالی دامن سے پردہ نہیں ہٹاتی، اور محبت کرنے والے عزت کے پابند ہوتے ہیں۔ وہ بھلے محبت قضا کر بھی دیں مگر عزت فرض کی طرح ادا کرتے ہیں۔ جو کہتے ہیں محبت میں خاک ہو جانا چاہیے، وہ غلط کہتے ہیں۔ خاک تو انسان صرف عشق میں ہوتا ہے، اور عشق اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتا۔ محبت عشق سے بہت مختلف چیز ہے۔ مٹی مٹی ہو جانا نہیں بلکہ اس مٹی کو سمیٹ لینا محبت ہے۔ تو جو تمہیں سمیٹ لے بس وہی تمہارے محبت کا حقدار ہے۔ تو ایسا شخص تلاش کرو جس کو دیکھ کر صبر نہیں شکر کرو۔ اس شخص کے پیچھے مت بھاگو جو تکلیف دے کر اللہ تک لے کر جائے، بلکہ اس شخص کو تلاش کرو جو تمہیں محبت دے کر اپنے ساتھ اللہ کی جانب لے جائے، جس کے سامنے عزت نفس کو قربان نہ کرنا پڑے۔ دعا چاہے دن کے اجالوں میں مانگی جائے یا رات کی سسکتی ہوئی خاموشی میں، دعا رو کر مانگی جائے یا مسکرا کر، دعا بارش کے دوران مانگی جائے یا تپتی ہوئی دھوپ میں سلگتے ہوئے ہاتھوں سے، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، بس انداز مختلف ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے۔ بس کبھی کبھار تکلیف یقین اور مصلحتوں پر اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ نہ دعا قبول ہوتی نظر آتی ہے اور نہ مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ بھی امتحان ہوتا ہے، ہماری محبت کا امتحان، ہمارے صبر کا امتحان، ہمارے ضبط کا امتحان، ہمارے یقین کا امتحان۔ کبھی کبھار اللہ پاک اسی لیے ہمارے دل سے اس لاحاصل چیز کا خیال نہیں نکالتا تاکہ ہم اس سے بات کریں، اس سے مانگیں، اتنا مانگیں کہ اس کو ہمارے یقین کی اور معصومیت کی یہ ادا پسند آ جائے۔ وہ ہمیشہ ہماری حسرتوں پر کن کہنے کا منتظر رہتا ہے۔ وہ ہمیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا اور ہم ہیں کہ مانگتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا کر کبھی کبھار تمہیں ہی تمہاری دعا کی قبولیت کا وسیلہ بناتا ہے، تاکہ تم مانگو اور تمہیں عطا کر دیا جائے، مگر تمہیں خبر نہیں ہو پاتی۔ دھتکار دینا اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے، اور دعائیں نہ عرش سے واپس موڑی جاتی ہیں اور نہ رد کی جاتی ہیں۔ ہاں، کبھی کبھار ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے اللہ ہمیں نہیں سن رہا، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ ہر التجا کو سنتا ہے جو منہ سے کہہ دی جاتی ہے، اور جو ہم چاہ کر بھی نہیں کہہ پاتے۔ بس کبھی کبھار وہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہماری محبت کا امتحان لیتا ہے کہ کیا میرا بندہ مجھ پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ میری رضا کے لیے انتظار کر سکے، مجھے راضی کرنے کے لیے صبر کر سکے۔ پھر جب ہم اس کی رضا کے لیے اپنی من پسند چیز کی قربانی دیتے ہیں تو وہ بھی پھر اس کے صلے میں ہمیں ہماری وہی من پسند چیز بہتر بنا کر واپس عطا کر دیتا ہے۔ اور اللہ اس محبت کو کبھی ادھورا نہیں رکھتا جس کا رازدار اس کے سوا کوئی نہ ہو، جس کا تعلق پاکیزگی سے ہو، جس کے لیے انسان اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ ہمیں ہم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، تبھی تو محبت اس تک پہنچنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اور اگر کسی دعا کا جواب اب تک نہیں آیا
تو تھوڑا صبر رکھو، کیونکہ اس دعا کو اللہ نے بہتر وقت کے لیے اپنے پاس سنبھال رکھا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم تھوڑا اور مناؤ اسے، تاکہ وہ تم سے روز بات کر سکے، تاکہ وہ تمہیں اپنے قریب لا کر تمہیں تمہارے صبر کا صلہ دے سکے اور تمہیں مطمئن کر سکے۔